بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الخامس، 5واں سبق۔ یا مطلب میری۔ اگر ہمیں اپنی چیز سے بتانا ہے کہ جیسے حاضر کتاب بی، تو ہم کتاب بی کے نیچے جو یا لگانا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے۔ جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا انا مطلب میں، کہ مجھے بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، انا مسلمتن، میں مسلمان ہوں، تو اسی وہ میں الگ تھا اور یہ میری، کسی چیز سے بتانا کہ یہ چیز میری ہے۔ اور کہ یہ چیز تمہاری ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ کتاب تمہاری ہے، اور یہ چیزیں مذکر کے لیے استعمال ہوں گی۔ جیسے کہ حاضر کتابی، یہ میری کتاب ہے، وحاذا کتاب کا مطلب تمہارا، یہ تمہاری کتاب ہے۔ حاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، وحاذا قلم کا، اور یہ تمہارا قلم ہے۔ لمن مطلب کس کا، کس کے لیے۔ لمن حاذا، یہ کس کا ہے۔ یا محمود، اے محمود۔ نعم، جی ہاں۔ یا سیدی، اے سید۔ لمن حاذا، یہ کس کا۔ لمن حاذا الکتاب، یہ کس کی کتاب ہے۔ لمن مطلب کس کی، اور حاذا یہ کتاب بک، یہ کس کی کتاب ہے۔ حاذا کتابی، اب یہاں پہ دیکھیں صرف کتاب تھا، اب جب ہمیں کہنا ہے کہ یہ میری کتاب ہے تو با کے ساتھ ہم نے لگا دیا یا، چھوٹی والی یا۔ حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن حاذی ساعتو مطلب آپ لوگ کو پتہ ہے کہ گھڑی، یہ کس کی گھڑی ہے۔ حاذی ساعتی، اب ساعتی کے ہم نے نیچے لگا دیا، یا ملا دیا، چھوٹی والی یا ساتھ میں ملا دی، تو یہ ہو گیا حاذی ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ من استاذ کا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا، من پتہ ہے آپ لوگوں کو کون، استاد، یہ استاد کون ہے۔ انت استاذی، تم، استاذی کے ساتھ اب لگا دیا، انت پتہ ہے تم کے لیے استعمال ہوگا، اور یا میری، تم میرے استاد ہو۔ من زمیلو کا، زمیلہ کہتے ہیں دوست کو، سہیلی، دوست۔ تمہارا دوست کون ہے۔ کا تمہارا، مذکر، تمہارا دوست کون ہے۔ ذا کا زمیلی، یہ تمہارا دوست ہے۔ من اخو کا، تمہارا بھائی کون ہے۔ اخو کا، بھائی کو کہتے ہیں، من اخو کا، تمہارا بھائی کون ہے۔ حاذا اخی، اب اخ کے ساتھ ہم نے چھوٹی یہ لگا دی، تو یہ میرا بھائی ہے۔ اب ہمیں مذکر کے لیے پتہ چلے گا کیا لگائیں گے۔ اب چھوٹی یہ اور کی، مونس کے لیے بتایا تھا کہ زیر ہوگا اور زبر جو ہوگا مونس کے لیے، کاف زیر کی مونس کے لیے، کاف زبر کا مذکر کے لیے۔ اب ہمیں مونس کا ہی پتہ چل گیا، جو یا ہے وہ جیسے اب انا جو تھا وہ مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اسی طریقے سے جو یا ہے وہ بھی مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ جیسے کہ حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ اب اگر مونس بھی اگر اسے کہنا ہے کہ میری کتاب ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ چھوٹی یہ ہی لگائیے، جیسے کہ حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ وحاذا کتاب کی، اب یہاں پر کیا تھا، وحاذا کتاب کا مطلب مذکر کے لیے، تو یہ تمہاری کتاب ہے۔ تو اگر ہم نے کی لگا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے مونس ہے، سامنے کوئی لڑکی کھڑی ہے، عورت کھڑی ہے۔ حاذا کتاب کا، اب آپ لوگ بولیں گے کہ یہاں اگر یہ مونس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ حاذا کیوں ہے۔ حاذا اس لیے کیونکہ جو کتاب ہے وہ مذکر ہے، اسی وجہ سے۔ حاذا کتاب کی۔ حاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ وحاذا قلم کی، اور یہ تمہارا قلم ہے۔ یا فاطمہ، اے فاطمہ۔ نعم، جی۔ یا سیدتی کہتے ہیں میڈم کو، جی ہاں اے میڈم۔ لمن حاذا الکتاب، یہ کس کی کتاب ہے۔ حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن حاذہ الکراسۃ، اب یہاں پر دیکھیں بتایا تھا نا کہ اگر حاذا ہے کیونکہ اس وجہ سے کہ کتاب جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے ہم لوگ حاذا لگائیں گے، کیونکہ ہم اشارہ جو کر رہے ہیں وہ کتاب کی طرف کر رہے ہیں۔ جو حاذا ہے وہ اس میں اشارہ ہے، اس سے ہم اشارہ کرتے ہیں، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ اب جو حاضی ہے وہ اشارہ کریے کراسہ کی طرف۔ کراسہ مطلب کاپی جو ہوتی ہے وہ مونس ہوتی ہے۔ یہ کس کی کاپی ہے۔ حاضی کراستی، یہ میری کاپی ہے۔ من استاذتو کی، تمہاری استانی کون ہے۔ انتی استاذتی، تم میری استانی ہو۔ من زمیلتو کی، تمہاری زمیلہ یا مطلب تمہاری سہیلی کون ہے۔ تلک زمیلتی، یہ میری دوست ہے۔ من
اختو کی تمہاری بہن کون ہے؟ اختو اب یہ مؤنث کی ہے بہن. تمہاری بہن کون ہے؟ ہاذہ اختی وہ یہ میری بہن ہے. این امکی تمہاری امی کہاں ہے؟ این مطلب کہاں، تمہاری امی کہاں ہیں؟ امی فی البیتی میری امی، امی فی البیتی میری امی. دیکھیں امی کے نیچے یا آ گئی تو امی میری امی. فل مطلب ہوتا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، مطلب کسی چیز کے اندر ان، آئی این ان، اس کا مطلب ہوتا ہے ان. امی فی البیتی میری امی گھر میں ہے. این زمیلتکی تمہاری دوست کہاں ہے؟ زمیلتی فی الفصلی میری جو دوست ہے وہ فصلی مطلب درس کا، کلاس میں ہے. ہاذہ ساعتی یہ میری گھڑی ہے. وہاذہ ساعتکی یہ تمہاری گھڑی ہے. ہاذہ اختی یہ میری بہن ہے. وہاذہ اختکی یہ تمہاری بہن ہے. تمرین مشق. تمرین نمبر 5. سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں. اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا تو یہاں یا کیسے لگانی ہے تو یہاں پہ اب پریکٹس کریں. ھذا رأسن، رأسن مطلب ہوتا ہے سر. ھذا رأسی مثال بھی دی ہوئی ہے جیسے ھذا رأسی تو ھذا رأسی. وجہن مطلب ہوتا ہے چہرہ. ھذا وجہی. ھذا انفی. ھذا فمی. فمن مطلب انفن مطلب ہوتا ہے ناک. فمن مطلب ہوتا ہے منہ. اب یہ مطلب جو ان کے جو مطلب ہوں گے معنی وہ آپ کو نیچے مل جائیں گے. ھذا قلب. ھذا قلبی. ھذا لسانی. ھذا صدری. ھذا بطنی. ھذا ظہری. ھذا جلدی. اب انہی الفاظ کے ساتھ کا لگا کر پڑھیں جیسے ھذا رأسک یہ تمہارا سر ہے. عربی میں ترجمہ کریں. پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں. ھذا رأسک. ھذا وجہک. ھذا انفک. ھذا فمک. ھذا قلبک. ھذا لسانک. ھذا صدرک. ھذا بطنک. ھذا ظہرک. ھذا جلدک. اب اس کے ساتھ آپ چاہیں تو کی بھی لگا کر ایک دفعہ خود سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. عربی میں ترجمہ کریں. میں مسلمان ہوں. انا مسلم. اسلام میرا دین ہے. الاسلام دینی. اسلام پر ہم الف لام لگائیں گے اس وجہ سے. اب دیکھیں اس ہم لوگ لکھ کر میں آپ لوگ کو لکھ کر بتا دیتی ہوں. الاسلام دینی. الف لام اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ جب ہم کسی چیز کو خاص کرتے ہیں اس لیے ہم اس کے اندر جیسے ہم اسلام کو خاص کر رہے ہیں کہ اسلام میرا دین ہے تو ہم جس چیز کو خاص کرتے ہیں اس پہ الف لام لگاتے ہیں. الاسلام دینی. اسلام میرا دین ہے. دینی کے یہاں پہ ہم دین کو بتا رہے ہیں کہ دین میرا تو دین کے نیچے ہم چھوٹی یہ لگائیں گے. قرآن میری کتاب ہے. یہاں پہ ہم قرآن کو خاص کر رہے ہیں کیونکہ کتابیں تو بہت ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم صرف قرآن کو خاص کر رہے ہیں تو یہاں پہ لگائیں گے القرآن کتابی. آپ میرے دوست ہیں. انتا ہم نے پڑھ لیا تھا آپ کے لیے لگاتے ہیں. آپ تم کے لیے ہم لگاتے ہیں انتا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے میرے نہیں لکھا تو ہم اس لیے انتا لگائیں گے. انتی نہیں لگائیں گے. انتا زمیلی. اب زمیلی کے ساتھ زمیلن تھا ہم نے زمیلی کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دی زمیلن کے ساتھ. وہ میرے استاد ہیں. ہوا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ کو ہم کہتے ہیں ہوا. ہوا استاذی. پاکستان میرا ملک ہے. پاکستان دولتی. اب دولت جو ملک ہے اس کو کہتے ہیں دولتن. آپ نیچے دیکھ لیں گے دولتن کہتے ہیں دولتی. یہ میرا مدرسہ ہے. یہ کے لیے ہم لگائیں گے ھذا. ذاکا ہم چلیں ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں ذاکا. ذالکا ذاکا ہم نے پڑھ لیا. ذاکا لگا لیتے ہیں کیونکہ وہ درمیانی مسافت پر اگر ہو. ذاکا مدرسی. وہ میرا کمرہ ہے. ہوا غرفتی. کراچی میرا شہر ہے. کراچی میرا شہر ہے. الکراتشی بلدی. بلدن کہتے ہیں شہر کو تو ہم بلدی لگائیں گے. قاعدہ
جب کسی چیز کو متکلم ہم نے پڑھ لیا تھا گفتگو کرنے والا. اب جیسے میں گفتگو کر رہی ہوں اپنی طرف منسوب کرتا ہے, جب مطلب اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ معنی ہے اپنی طرف اس چیز کو منسوب کرتا ہے, یعنی اپنی طرف پکارتا ہے, اپنا بولنے اس کا بولتا ہے, تو اس وقت اس کے آخر میں یا لگا دیں, اور اس میں مذکر و مؤنث برابر ہیں, یعنی اس میں مذکر کے الگ مؤنث کے الگ نہیں ہیں, دونوں اس میں برابر ہیں, جیسے کتابی, قلمی وغیرہ ہم نے پڑھ لیے. اور اگر کسی چیز کو مخاطب یعنی جس سے گفتگو کی جا رہی ہے, یعنی آپ لوگ اس وقت مخاطب ہیں, مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو, یعنی آپ کی طرف اگر میں کوئی چیز منسوب کروں, آپ کا اس چیز کو آپ کا بتاؤں, تو اس کے آخر میں کا زبر والا لگا دیا جائے. کا زبر والا اس لیے کیونکہ وہ مذکر ہے, لگا دیا جائے, جیسے کہ کتاب کا. اور اگر مخاطب مؤنث ہے, اگر کوئی مؤنث ابھی مجھے دیکھ رہی ہے تو اس کے آخر میں ہم لگا دیں گے کا زیر کی زیر والا لگا دیا جائے. اور یہ سب ضمیریں ہیں. اب پیچھے بھی ہم نے اس میں ضمائر پڑھی تھی, وہ بھی اس میں ضمائر ہیں, انا, انتا, ہوا وغیرہ, ہیا, تو اور یہ جو ہے یہ بھی اس میں ضمائر ہے, کا, کی, یا وغیرہ. لمن, اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کی ہے تو اس کے لیے لمن استعمال ہوتا ہے. لمن اس لیے استعمال ہوتا ہے, ہم نے پیچھے ہی بتا دیا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ کس کی ہے, یہ کتاب کس کی ہے, تو بولیں گے لمن کتابوں, لمن کتابوں. الفاظ کے معنی, کتابی میری کتاب, زمیل دوست, صدیق دوست, صدیقن بھی دوست کو کہتے ہیں اور زمیل بھی دوست کو کہتے ہیں. اینہ کہاں, قلم کا تمہارا قلم, وجہ چہرہ, بلد شہر, دولت ملک, فم منہ, لسان زبان, رأس سر, قلب دل, بطن پیٹ, ظہر پیٹھ, انف ناک, جلد چمڑا, یا خالدو اے خالد, مسلم مسلمان, کراتشی کراچی کو عربی میں کراتشی کہتے ہیں, کراچی, صدر سینہ, لمن کس کا, کس کے لیے. اب جو کراتشی میں یہ چیز دیکھ لیں کہ جو یا ہے یہ وہ والی یا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف جس کو منسوب کرتے ہیں, کراتشی کی اپنی یا ہے. اوکے, آج کا بھی ہمارا سبق الحمدللہ ختم ہو گیا.